نجوم کی بات حل ہو جائے۔ یوں ہی چلتے چلتے ایک ندی کے کنارے آن پہنچے۔ گہرا نیلگوں آسمان، چنار کے اونچے درخت اور ندی کا ٹھنڈا شفاف پانی۔ علم و حکمت کے متوالوں نے یہیں کھلے آسمان تلے پڑاؤ ڈالنے کی ٹھانی۔ یوں بھی 1-2 گھنٹوں میں شام ہونے والی تھی اور رات بسر کرنے کو اس سے بہتر اور کیا جگہ ملتی۔ البرونی علم فلکیات پر اپنا تازہ رسالہ ابن سینا کو دکھا رہے تھے۔ اسی اثنا میں کھردرا لباس پہنے اور کمر پر بڑی سی بوری لادے ادھیڑ عمر کا ایک شخص وہاں سے گزرا اور کتابوں کے اوراق میں ڈوبے ان علم و ہنر کے دلدادوں سے کہنے لگا، اے دانش مندو، آپ کی شام بخیر ہو۔ میں پسن ہارا ہوں اور یہاں پاس ہی میری آٹا پیسنے کی چکی ہے۔ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی جگہ بھی تھوڑی سی بنا رکھی ہے۔ آج رات بارش برسنے والی ہے، آپ رات میرے ہاں چکی میں آ کر سو جائیے۔ البرونی نے پسنہارے پر اچٹتی سی نگاہ ڈالی اور پھر نیلے آسمان کی جانب دیکھ کر بے نیازی سے کہا، آسمان صاف ہے، ابھی کچھ دیر میں ستاروں سے بھر جائے گا، آج رات بارش نہیں برسی۔ البرونی یہ کہہ کر دوبارہ ابن سینا سے گفتگو کرنے لگے اور پسنہارا پوری اٹھائے چکی کی سمت چل پڑا۔ کچھ دیر بعد پسنہارا اگلی بوری لانے کی خاطر دوبارہ وہیں سے گزرا اور ان دونوں کو بدستور کتاب خوانی میں مشغول دیکھ کر اونچی آواز میں گویا ہوا، اے بزرگوارو، آج رات بارش برسے گی، آپ میری چکی میں جا کر سو جائیں۔ اب کی بار ابن سینا اس سے مخاطب ہوئے، کیا یہ شخص جو تم سے کہہ رہا ہے کہ بارش نہیں برسے گی ابو ریحان البرونی ہے؟ اس نے علم فلکیات، علم نجوم اور موسمیاتی تبدیلیوں پر کئی رسائل لکھے ہیں، اور میں جو تم سے مخاطب ہوں بو علی سینا ہوں، اور ہم دونوں تم سے کہہ رہے ہیں کہ آج رات بارش نہیں برسے گی، آج رات بارش برسے گی۔ اس نعرے نے پورے یقین سے اپنی بات دہرائی اور چل گیا۔ مگر البرونی نے قدر تلخ لہجے میں جواب دیا، نہیں برسے گی، تم چاہتے ہو کہ ہم ایسی اچھی آب و ہوا اور صاف کھلا آسمان چھوڑ کر تمہاری تنگ و تاریک چکی میں جا کے سو لیں، آج رات بارش نہیں برسے گی۔ البرونی کے بدلتے تیور دیکھ کر پسنہارا ابو علی سینا سے مخاطب ہو کر بولا، میں جب سوتا ہوں تو بہت گہری نیند سوتا ہوں اور دروازے کی چڑکنی چڑھا لیتا ہوں، پھر کوئی کتنا بھی زور سے کھٹکھٹ آئے میں سن نہیں پاتا، چنانچہ رات ہونے سے پہلے میری چکی میں آ جائیے گا۔ آسمان پر ستاروں کی چادر بچھ گئی اور زمین پر ستارہ شناسوں کی۔ البرونی چہرے پر کھیس اوڑے سو چکے تھے اور ابن سینا چراغ جلائے مطالعے مشغول تھے۔ پھر یکایک ہوا کی رفتار تیز ہوئی اور چراغ کی لو تھر تھرانے لگی، سردی کی شدت بھی بڑھنے لگی۔ ابن سینا نے کتاب سے نگاہ ہٹا کر آسمان پر ڈالی تو نہ چاند دکھائی دیا اور نہ ستارے، ہر طرف بادلوں کی گہری تہہ تھی اور تیز ہوا کے جھونکے۔ یا حضرت ابن سینا نے البرونی کو جھنجھوڑ کر جگایا، اٹھیے، آسمان منقلب ہے، پسنہارے کی بات سچ نکلی، بارش ہونے کو ہے۔ بارش؟ البرونی کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا، لیکن آنکھوں نے جلد ہی کانوں کی تصدیق کر دی۔ بوندا بانی شروع ہو گئی اور ان کی آن میں بارش برسنے لگی۔ ابن سینا اور البرونی اپنی کتابیں چادروں میں لپیٹ کر بغل میں دبائے چکی کی سمت دوڑ پڑے۔ پسنہارے دروازہ کھولو۔ کچھ دیر تک فضا میں دروازہ پیٹنے کی صدائیں گونجتی رہیں اور پھر بوندوں کی آواز غالب آ گئی۔ صبح ہوئی، بادل چھٹے اور دروازہ کھلا۔ صبح دانش منداں بخیر، اے کاش آپ میری بات مان لیتے اور آپ کی رات بھی صبح جیسی پرسکون ہوتی۔ تمہیں کیسے معلوم تھا کہ رات بارش برسے گی؟ البرونی نے حیرت، اشتیاق اور افسوس کی ملی جلی کیفیت سے پوچھا۔ مجھے کیسے معلوم تھا؟ جناب میرے کتے کو معلوم تھا۔
پسنہرے نے جواب دیا اور کہنے لگا جب بھی رات کو بارش برسنی ہو تو یہ کتا شام ڈلے ہی کسی بہانے چکی میں داخل ہو جاتا ہے اور ایک مخصوص جگہ پر وہاں پسار کر بیٹھ جاتا ہے اور میں بانپ لیتا ہوں کہ رات بارش برسے گی. پسنہرا یہ کہہ کر مسکراتا ہوا چل دیا. چنان کے درختوں کے بیچوں بیچ بہتی شفاف ندی کو اب اوراق کی سیاہی گدلا رہی تھی. ابن سینا چلا کر البیرونی کو اپنا رسالہ پانی میں بہانے سے روک رہے تھے، لیکن البیرونی ایک ہی جملہ دہراتے اور اپنے رسالے کے اوراق پانی میں بہاتے جاتے تھے. اگر ایک کتا موسم کی تبدیلی البیرونی سے بہتر سمجھتا ہے تو یہ رسالہ پانی سے دھو ڈالنا چاہیے. لفظوں میں کوئی تصویر بنتی ہے، تجھے لکھوں تو الفت کی نئی تعزیر بنتی ہے. طبیعت جب کہیں تنہائی میں بے چین ہو جائے، طبیعت جب کہیں تنہائی میں بے چین ہو جائے، اگر دھڑکن بھی تھوڑا ساتھ دے تحریر بنتی ہے. اور مقدر کا لکھا کس سے یہاں تبدیل ہوتا ہے، مقدر کا لکھا کس سے یہاں تبدیل ہوتا ہے. کوئی کچھ بھی کرے اپنی کہاں تقدیر بنتی ہے. شعر دیکھیں کہ تم اپنی ذات کے آئینے میں ہی محترم ٹھہرے، اپنی ذات کے آئینے محترم ٹھہرے، ذات کے آئینے میں ہی محترم ٹھہرے. کسی کے کام آؤ تو یہاں توقیر بنتی ہے. بہت کسی کے کام آؤ تو یہاں توقیر بنتی ہے. اور تجھے سب بولنے کی کوششیں ناکام ہوتی ہیں، تیری یادوں سے مہکی سی کوئی زنجیر بنتی. اور یہ شعر دیکھیں کہ صرف خوابوں کو آنکھوں میں سجا کر کچھ نہیں ہوتا، صرف خوابوں کو آنکھوں میں سجا کر کچھ نہیں ہوتا، سخت راہ عمل میں کود کر تعبیر بنتی ہے. اور یہ کہ شاعری کے حوالے سے بات ہے کہ یہ لفظوں کی نہیں جادوگری، احساس کا فن ہے. یہ لفظوں کی نہیں جادوگری، احساس کا فن ہے. اترتا ہے سخن دل میں تبھی تاثیر بنتی ہے. ملتا ہے کہ یہاں شہزاد لفظوں سے کوئی محفل نہیں سجتی، یہاں شہزاد لفظوں سے کوئی محفل نہیں سجتی. جو سازے دل بھی چھیڑو تو کہیں تنویر بنتی. دو پہیہ گاڑیوں کی تعداد بڑھنے لگی اور پھر کہیں کہیں کاریں بھی نظر آنے لگی. ادھر ہماری موٹر سائیکل بیچاری بوڑھی ہونے لگی، صبح دفتر جانے کے لیے سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لیتی تھی. ہر روز بہت منت سماجت کر کے ہم اس کو منا لیتے. راستے میں اتنا شور کرتی کہ لوگ ہمیں عجیب نظروں سے دیکھنے لگتے. موسم سرما کے دنوں میں جب ٹھنڈی ہوا چلتی تھی، موٹر سائیکل پر سفر کرنا باعث مصیبت بن جاتا تھا. آنکھوں سے پانی بہنے لگتا اور جو ہیئر سٹائل ہم نے سخت مشقت کے بعد بنایا ہوتا تھا وہ ہوا کے جھونکے کی نظر ہو جاتا اور ہمارا حلیہ مجنوں کی طرح لگنے لگتا تھا جو کسی صحرا کی خاک چھان کر گھر لوٹ آیا ہو. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ایک کار خریدی جائے. لیکن کار خریدنے کے لیے کافی رقم کی ضرورت تھی جو ہمارے پاس نہیں تھی. ہم دن رات اس پریشانی میں مبتلا رہنے لگے کہ کار کیسے خریدیں. اب چونکہ ہماری مالی حالت زیادہ مضبوط نہ تھی، اس لیے ہم نے سب سے سستی کار یعنی ماروتی 800 خریدنے کا من بنا لیا. لیکن اس کی قیمت بھی ہماری پہنچ سے باہر تھی. آخرکار بہت غور و فکر کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک سیکنڈ ہینڈ یعنی پرانی ماروتی کار خریدی جائے جو ہمیں کافی کم داموں پر مل سکتی تھی. وہ شام بڑی خوشگوار تھی جب ہم نے اپنی بیگم صاحبہ کو یہ خوشخبری سنائی کہ ہم ایک کار خریدنے والے. بیگم صاحبہ تو بہت خوش ہوئی، لیکن جو خوشی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہوئی وہ دیدنی تھی. ان کے چہرے پھول کی طرح کھل اٹھے اور وہ اصرار کرنے لگے کہ یہ نیک کام جلد از جلد ہو جانا چاہیے. اگلے روز ہم ایک ماروتی کار کی تلاش میں چل نکلے. راستے میں کئی کاریں دیکھنے کو ملی، کچھ کے مالک انہیں بیچنا نہیں چاہتے تھے اور کچھ بہت زیادہ قیمت بتا رہے تھے. آخر سخت محنت کے بعد ہمیں ہماری منزل مل گئی. جو کار شو روم میں 2 لاکھ روپے میں ملتی تھی اس کا سودا ہم نے صرف 20,000 روپے میں طے کر لیا. گاڑی چلانا ہم نے محفل میں نو آموز ہوں، محظوظ ہوں، پرسوز ہوں، محفل میں نو آموز ہوں، الفاظ کی تلاش میں
लुगात में महफूज हूँ। अर्ज किया है, यहाँ कुछ अशार हैं, ज़्यादा लंबा तो नहीं, क्योंकि ऐसी मजलिसों से कई बार हुआ है तो सबको वक्त मिले तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोई ज़्यादा लंबा खींचे तो इससे बाकी जो शुरका होते हैं तो उनको बड़ी परेशानी होती है। आप अपना वक्त लें। इसीलिए हमने इस इख्तिसार अर्ज किया है, करते रहो पर इंतजार मत करना। करते रहो पर इंतजार, करते रहो पर एक इंतजार मत करना। सुन मौत का कभी एतबार मत करना। करते रहो पर एक इंतजार मत करना। सुन मौत का कभी एतबार मत करना। इनकिसारी इनकिसारी उनकी काबिल दीन थी। इनकिसारी उनकी काबिल दीन थी। शर्मसारी का शुमार मत करना। शर्मसारी का शुमार मत करना। बन गई वो दुल्हन कोई बन संवर के। बन गई वो दुल्हन कोई बन संवर के। मुर्दा अजसाम का सिंगार मत करना। बन गई वो दुल्हन कोई बन संवर के। मुर्दा अजसाम का सिंगार मत करना। उनके सफर में बेजा रुकावट ना आती। उनके सफर में बेजा रुकावट ना आती। उनकी सवारी को शहसवार मत करना। सुन लिया है किस्सा शीरीन फरहाद का। सुन लिया है किस्सा शीरीन फरहाद का। इश्क में अंधी आंख चार मत करना। सितम जदों में एक गम ज़दा खाकी। मक्तार है, सितम जदों में एक गम ज़दा खाकी। सितमगरों से कोई गम खार मत करना। करते रहो पर एक इंतजार मत करना। सुन मौत का कभी एतबार मत करना। वही लिखी है, इसलिए बहुत अच्छा ख्याल रखना। खिज़ां रुतों का कुछ इस तरह से ख्याल रखना, ख्याल रखना। बहार मौसम के सारे पत्ते संभाल रखना, संभाल रखना। कभी बिछड़ना जो शाख गुल से तो कहना अपना मिलन है बाकी। कभी बिछड़ना जो शाख गुल से तो कहना अपना मिलन है बाकी। इसी ज़मीं से मैं फिर खिलूंगा, विसाल रखना, विसाल रखना। मेरे सफर का हर एक रास्ता रहेगा रोशन मेरी नजर में। मेरे सफर का हर एक रास्ता रहेगा रोशन मेरी नजर में। तेरी नजर का हर एक मोती उजाल रखना, उजाल रखना। शुक्रिया। और हर एक रिफत हर एक बुलंदी पुकारती है मुझे मुसलसल। हर एक रिफत हर एक बुलंदी पुकारती है मुझे मुसलसल। मुझे जमीन से फलक की जानिब उछाल रखना, उछाल रखना। है उसकी आदत हर एक से मिलना बड़ी तमन्ना बड़ी खुशी से। है उसकी आदत हर एक से मिलना बड़ी तमन्ना बड़ी खुशी से। मुझे गमों से बस एक मुसलसल निढाल रखना, निढाल रखना। वाह वाह। है उसकी आदत हर एक से मिलना बड़ी तमन्ना बड़ी खुशी से। मुझे गमों से बस एक मुसलसल निढाल रखना। और मतलब है कि हो दिल शिकस्ता बदन दरीदा मगर रजा तुम ख्याल रखना। हो दिल शिकस्ता बदन दरीदा मगर रजा तुम ख्याल रखना। जुबां का अपना हर एक लहजा कमाल रखना, कमाल रखना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो तस्लीम करते हैं वफा के दश्त से जाना। किसी को ढूंढ लाने में, कोई जादू जगाने में, पराया दुख उठाने में। किसी की आंख में फैली नमी को जज्ब करने में। किसी के दिल में पोशीदा कसक के सारे लफ्जों को मुकम्मल हज़्ब करने में अभी सदियों गुजरना है, अभी सदियों गुजरना है। चलो तस्लीम करते हैं वफा के दश्त में जाना। किसी की चश्मे हेरा को सजाने में बनाने में। शिकस्ते ज़ात में गुमसुम किसी के नक्श वीरां को मोहब्बत से मुरव्वत से मिटाकर फिर बनाने में।
किसी टूटे हुए दिल को गले से फिर लगाने में अभी सदियों गुजरना है, सदियों डॉक्टर अयाज रसूल नाज़मी साहब, मोहतरमा फौजिया मुगल साहिबा, मोहतरम बशीर हक साहब, मोहतरम रियाज खाकी साहब, खुर्शीद बिस्मिल साहब व दीगर ग्रामी कदर ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहिब सदर की इजाज़त से चंद एक गज़लें आप सभी इज़्ज़त माब शुरा और उदबा और सुखन शनास हज़रात की समातों की नज़र कर रहा हूँ। अर्ज़ किया है कि छोड़ दी मैंने दुनियादारी, छोड़ दी मैंने दुनियादारी मौलाना, छोड़ दी मैंने दुनियादारी मौलाना, तुम रखोगे कब तक जारी मौलाना, छोड़ दी मैंने दुनियादारी मौलाना, तुम रखोगे कब तक जारी मौलाना, आईने के सामने कही है। और अपनी गलती पे भी फतवे सादिर कर, अपनी गलती अपनी गलती पे भी फतवे सादिर कर, तोहमत आई मुझ पे सारी मौलाना, और मस्जिद की दीवारें रोकर कहती हैं, इसीलिए मैंने मौलवी साहब को नहीं बुलाया दुआए साहब के लिए। मस्जिद की दीवारें रोकर कहती हैं, सबको थी में जान से प्यारी मौलाना। वाह। और शेर बतौर खास के उम्मत को टुकड़ों में तुमने बांटा है, उम्मत को टुकड़ों में तुमने बांटा है, उम्मत को टुकड़ों में तुमने बांटा है, वरना थे तुम शान हमारी मौलाना, वाह वाह, बहुत अच्छा। तुम शान हमारी हमारी मौलाना, मौलाना। और खूब मरासिम तोड़ दिए हैं छोड़ो अब, हाँ, खूब मरासिम तोड़ दिए हैं छोड़ो अब, रिश्तों में है ये बीमारी मौलाना। और शेर बतौर खास के एक मिलन हो रहा है कि सुन्नी शिया गैर मुकल्लिद सूफी लोग, हाँ, शिया सुन्नी गैर मुकल्लिद सूफी लोग, सबके पीछे मुल्ला कारी मौलाना, मौलाना। वाह, बेहतरीन, बहुत अच्छा। ना शिया सुन्नी गैर मुकल्लिद सूफी लोग, सबके पीछे मुल्ला कारी मौलाना, जिसके हक में तूने कोई बात न की, जिसके हक में तूने कोई बात न की, वो मजलूमा जहां से हारी मौलाना। और रातों और रब्बानी हर सू है चर्चा बस्ती में, रब्बानी हर सू है चर्चा बस्ती में, अब तो होगी राय शुमारी मौलाना। तो दूसरी गजल के जा सरे महफिल मुझे रुसवा न कर, इस तरह सर का मेरे सौदा न कर, हम सफर कोई नहीं है आखिरिश, हम सफर कोई नहीं है आखिरिश, अपने साये को कभी तन्हा न कर, और एक मुहाफिज की तरह चलता हूँ मैं, एक मुहाफिज की तरह चलता हूँ मैं, जाने मन इस जान का पीछा न कर, और इश्क में आंखों पे भी है लाजमी, इश्क में आंखों पे भी है लाजमी, पास आजा दूर से देखा न कर, ये जबीं का अक्स अपने पास रख, ये जबीं का अक्स अपने पास रख, यूं मेरी दहलीज पे रखा न कर, और आपकी हर बात से है इत्तेफाक, आपकी हर बात से है इत्तेफाक, आपकी हर बात से है इत्तेफाक, बात को इतना मगर खींचा न कर, और हाले दिल पूछा रबानी तो कहा, हाले दिल पूछा रबानी तो कहा, हाल ऐसा है कभी पूछा न कर। अब अगर इजाजत हो तो एक और गजल के चंद अशर असरारुल हक मजाज साहब के गजल से मुतासिर होकर, उतर जाता तो अच्छा था, जो तेरे ज़हनो दिल से मैं उतर जाता तो अच्छा था, खुशी से सामने तेरे जो मर जाता तो अच्छा था। ये घर है फिक्र दुनिया है खुदा है आखिरत भी है, ये घर है फिक्र दुनिया है खुदा है आखिरत भी है, यकायक मौजे दरिया से गुजर जाता तो अच्छा था, वहां भी था यहाँ भी हूँ, कहाँ मैं था कहाँ था, वहां भी था यहाँ भी हूँ, कहाँ मैं था कहाँ का हूँ, जो किस्मत में बिखरना था बिखर जाता तो अच्छा था। और शेर बतौर खास की फरिश्तों से नहीं अच्छा, डॉक्टर साहब फरिश्तों से नहीं अच्छा,
मगर इतनी हकीकत है, फरिश्तों से नहीं अच्छा मगर इतनी हकीकत है, मैं पहले से बशर ही था सुधर जाता। तो अच्छा था, वाह वाह वाह, बहुत खूब। फरिश्तों से नहीं अच्छा मगर इतनी हकीकत है, मैं पहले से बशर ही था सुधर जाता तो अच्छा था। रियाज खाकी साहब की यहाँ से कार शैतानी, वहाँ से जिल्ल रहमानी, यहाँ से कार शैतानी, वहाँ से जिल्ल रहमानी, हकीकत में जो मंजिल थी उधर जाता। तो अच्छा था, वाह। और शेर बतौर खास कि मैं हक पर था। कश्मीर की ये सूरत हाल है, इसलिए ये शेर आप सबकी नजर कर रहा हूँ कि मैं हक पर था, वो कैसे यूं पजीराई मेरी करते। मैं हक पर था, वो कैसे यूं पजीराई मेरी करते, अगर मैं सच्चे वादों से मुकर जाता तो अच्छा था, वाह। और रबानी वस्ल में था आशना अपनी हकीकत से, रबानी वस्ल में था आशना अपनी हकीकत से, किसी के हिज्र में थोड़ा संवर जाता तो अच्छा था, बहुत। जैसे नहीं दे, जैसे आपकी कबीर करे। अर्ज है कि हुस्न नाम तेरा है, हुस्न नाम तेरा है, हुस्न नाम तेरा है, इश्क नाम मेरा है, हुस्न नाम तेरा है, इश्क नाम मेरा है। 4 दिन की दुनिया में, 4 दिन की दुनिया में, जोगियों का फेरा है। 4 दिन की दुनिया में, जोगियों का फेरा है। हम तो गश्ती हैं साहिब, हम तो गश्ती हैं साहिब, हम तो गश्ती हैं साहिब, आरज़ी बसेरा है। हम तो गश्ती हैं साहिब, आरज़ी बसेरा है। कश्ती मखसूस टर्म थे, पंजाबी में खास तौर पर पंजाबी में रब करे के हो जाए, रब करे के हो जाए, दूर जो अंधेरा है, रब करे के हो जाए, दूर जो अंधेरा है। तुम मुझे जो मिल जाओ, तुम मुझे जो मिल जाओ, तुम मुझे जो मिल जाओ, फिर नया सवेरा है। मौका है तुझको ए हबीब अब तक, तुझको ए हबीब, तुझको ए हबीब अब तक, चाहतों ने घेरा है। तुझको ए हबीब अब तक, चाहतों ने घेरा है। हुस्न नाम तेरा है, इश्क नाम मेरा। टेलीफोन पे बात करता है उसका रंग नंबर लग जाता है, वो कहाँ लगता है जरा वो सुनिए। कि जो रिश्ते खो गए उनका पता पूछा था शायद, जो रिश्ते खो गए उनका पता पूछा था शायद, नहीं मालूम किसने क्या कहा था क्या सुना था, नहीं मालूम किसने क्या कहा था क्या सुना था, मगर मासूम सी एक मुस्कुराहट थी लबों पर कि बच्चे का खुदा से रंग नंबर लग गया था। मगर मासूम सी एक मुस्कुराहट थी लबों पर कि बच्चे का खुदा से रंग नंबर लग गया था। और ये 2 अशार और हैं माँ के नाम।
کہ یہ آبنائے محبت ہے تیری ذات سے ماں، یہ آبنائے محبت ہے تیری ذات سے ماں، سلیقہ بات کا سیکھا ہے تیری بات سے ماں، تو لے کے آئی مجھے لفظ سے معنی تک، واہ واہ، تو لے کے آئی مجھے لفظ سے معنی تک، میں اونچا ہو گیا دنیا ذات پات سے ماں۔ یہ آبنائے محبت ہے تیری ذات سے ماں، سلیقہ بات کا سیکھا ہے تیری بات سے ماں، تو لے کے آئی مجھے لفظ سے معنی تک، میں اونچا ہو گیا دنیا ذات پات سے ماں۔ تو یہ غزل کے اشارے ہیں۔ پھول ہے وہ کبھی ستارہ ہے، پھول ہے وہ کبھی ستارہ، پھول ہے وہ کبھی ستارہ ہے، کتنے پردوں میں آشکارا ہے، پھول ہے وہ کبھی ستارہ ہے، کتنے پردوں میں آشکارا ہے، ایک وحدت وجود سارا ہے، ایک وحدت وجود سارا ہے، ٹوٹ کر بھی یہ دل تمہارا ہے، ایک وحدت وجود سارا ہے، ٹوٹ کر بھی یہ دل تمہارا ہے، اور جو ملا وہ بھی کب ہمارا ہے، جو ملا وہ بھی جو کب ملا ہمارا وہ بھی ہے۔ کب ہمارا ہے، جو نفع ہے وہی خسارہ ہے، بہت اچھا، بہت جو نفع جو ہے ملا وہ بھی کب ہمارا ہے، ہمارا تھا، جو نفع ہے وہی خسارہ ہے، اور حسن دھندلا سا ایک نظارہ ہے، حسن اللہ سے ایک نظر، حسن دھندلا سا ایک نظارہ ہے، کیا بات ہے، اور عشق وحشت کا استعارہ ارے ہے، ہے، واہ، عشق وحشت کا حسن اختیار، دھندلا سا ایک نظارہ ارے ہے، ہے، اچھا ہے، عشق وحشت کا استعارہ ارے ہے، ہے، اور ہر کوئی لاڈلا اسی کا ہے، ہر کوئی مطلب لاڈلا اسی کا ہے، ہر کوئی زندگی کا مارا مارا ہے، واہ، ہر کوئی لاڈلا اسی کا ہے، ہر کوئی زندگی کا مارا ہے، اور سب کناروں کو کھا گیا دریا، واہ، واہ، سب کناروں کو کھا گیا دریا، اب تو بس ایک ہی کنارہ ہے، ہاں، واہ، بہت اچھا، بہت بہت اچھا شعر، سب کناروں کو کھا گیا دریا، اب تو بس ایک ہی کنارہ ہے، اور میں جو پیکر حسین بناتا ہوں، میں جو پیکر میں جو پیکر حسین حسین بناتا بناتا ہوں، ہوں، میرا یہ رنگ بھی تمہارا ہے، واہ، اور جانتا بھی نہیں کوئی اس کو، واہ، جانتا بھی نہیں کوئی اس کو، وہ مگر ہر کسی کا پیارا ہے، واہ، جانتا بھی نہیں کوئی اس کو، وہ وہ مگر ہر کسی کسی کا کا پیارا پیارا ہے، ہے، اور جتنے رنگوں کی روشنی احمد، جتنے رنگوں کی روشنی احمد، اتنے رنگوں کا دل ہمارا ہے، واہ واہ، بہت وہ ہے وہ کبھی ستارہ ہے، واہ، کتنے یا پھر اپنائیت سے میں سوچنے لگا کہ شاید اس کو ابو کی وجہ سے ٹھوکر لگی ہو یا پانی چھینٹنے اڑ کر آئے ہو، کیونکہ ابو کی عادت تھی کہ وہ وضو کر کے کافی دیر تک منہ نہیں پہنچتے تھے۔ مسجد میں ایک کونے میں ابو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، وہ لڑکی بھی نزدیکی ابو پر اپنے نظریں گاڑے ہوئی، کبھی بیٹھ جاتی تو کبھی کھڑی ہو جاتی۔ امی نے بھی اس لڑکی کو ابو کی طرف لگاتار دیکھتے ہوئے پایا، اس وقت تو میں سمجھ نہیں پایا، لیکن اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ امی کے چہرے پر جو غصہ تھا وہ کیا ظاہر کر رہا تھا۔ میں تو خیر کچھ سمجھنے سے قاصر تھا، مگر یہی لگ رہا تھا کہ وہ کسی کا انتظار کر رہی ہے کہ وہ آئے گا اور یہ ابو سے جھگڑا کر کے اس پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ یہ لے گھونٹا کیا یہ اچھا سال ہے؟ کیا یہ اچھا سال ہے؟ ابھی یہ طے نہیں ہوا، ابھی یہ طے نہیں، کیا یہ اچھا سال ہے؟ ابھی یہ طے نہیں ہوا، کیا یہ اچھا سال ہے؟ عروج ہے یا زوال ہے، ابھی یہ طے نہیں ہوا۔ میں کوئی مدعا ہوں کہ ترک مدعا ہوں،
मैं कोई मुद्दा हूँ या तर्क मुद्दा हूँ या ये सिर्फ ख्याल है अभी ये तय अभी नहीं। ये एक लम्हा हूँ या कोई सदी हूँ मैं, एक लम्हा हूँ या कोई सदी हूँ मैं, या गर्दिश माह साल है अभी ये तय नहीं। हिसारे जात में था आप अपनी बिसात में था, हिसारे जात में था आप अपनी बिसात में था। अब ये कैसा वबाल है अभी ये तय अभी ये नहीं। तय नहीं। मैं मिल के भी न मिल सका, न अपनी बात कह सका, वाह मैं मिल के भी न मिल सका, न अपनी बात कह सका। ये हिजर है या विशाल विशाल है, अभी ये तय नहीं हुआ, अभी ये तय नहीं हुआ। वाह वाह। दवा के नाम पे पी गया जो न पीना था मुझे, हाँ, दवा के नाम पे पी गया जो न पीना था मुझे, हराम है या हलाल हलाल है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर दिया, बहुत फर्स्ट क्लास शेर है। ये फिर पढ़िए, नाम पे पी गया जो न पीना था मुझे, हराम है या हलाल है। वाह वाह। कड़क की धूप में बशीर साया न कोई साहिबा, हाँ, कड़क की कड़क की धूप में बशीर साया न कोई साहिबा। आगे का क्या ख्याल है अभी ये तय नहीं हुआ। वाह वाह, वाह वाह। अभी इसकी वो बहुत अच्छी, इसकी जरूरत ही नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं। अर्ज किया है मुश्किलें कैसी भी हों उनसे तो टकराते हैं हम, वाह, मुश्किलें कैसी भी हों उनसे तो टकराते हैं हम, कोई भी हो मरहला उससे गुजर जाते हैं, गुजर जाते हैं। उनसे टकराना भला कब जेब देता है हमें, हाँ हाँ, उनसे टकराना भला कब जेब देता है हमें, वो समझते हैं शायद उनसे डर जाते हैं हम। हाँ हाँ, क्या शराफत नफ्सी है। क्या बात है। ये ख्याल आता है शायद वो समझते ही नहीं, ये ख्याल आता है शायद वो वो समझते ही नहीं, मुख्तसर फिर बात अपनी ही को कर जाते हैं। हाँ हाँ, वाह वाह। हक की खातिर मेरी हर रात गुजरी दश्ते कर बलासी, मेरा हर दिन बीता फर्रात के किनारे, मैं हाजरा हूँ वतन में भूख छुपाए, मेरे आका ने मेरी कोख में है छेद बनाए, मैं उन छेदों से पार झांकती हूँ तो देखती हूँ तुम्हारे हंसी नजारे। तुम्हें मालूम क्या कि बेबसी के आलम में किसे मैं याद करती हूँ तिश्नगी में, मैं किससे फरियाद करती हूँ अकेले, जमाना दोष मुझको दे रहा है, कभी अपनी प्यास बुझाने का न सोचा, कभी अफलास पर न चोट की है, मैं आज भी वही हाजरा हूँ, आज भी मैं इब्राहिम का बोझ ढोती हूँ अकेले। इब्राहिम आज भी, शुक्रिया, इब्राहिम आज भी है सारा के हमरा, मैं सारा बन न सकी हाजरा ही रही। तुम्हारे तोहफों में कुछ खजूरें रखी हैं, मेरे हक महर में एक मशकीजा मिला है, मेरे जहेज में जो कुछ मिला था वो सब छोड़कर मिला है सहरा, मैं तेरा बोझ ढोकर थक चुकी हूँ, तू घूमता फिर रहा है सारा के हमरा, मेरी औलाद से भी कुर्बानी तूने मांगी, वो तैयार बैठा है सर झुकाए, अपनी माँ जैसी किस्मत साथ लाए, इस्माइल आज भी बेबस है तेरे आगे, तू इसाक को साथ रख सारा के हमरा, मैं दर बदर फिरूं इस्माइल के हमरा, ये किसी सदी में भी हो रहा है। तो खुदा का नाम लेकर जिसको चाहे साथ रखे, खुदा का खौफ दिखाकर हाथ छोड़े, खुदा का हुक्म समझकर मुंह मोड़े, मैं हाजरा अपनी कोह के छेदों से जाऊं। तपास अहले बैत यम थावुक सादतस मस शरीक, यम थावुक बरकतस मस शरीक, यम थावुक फतह सान यमन दिल फतह, बे हावुक वत सो यम सित यम मुमताज सपदन, तथ मस कर अत रोट युस जन यहज ख्वाहिश छ, युस जन यहद मुराद छ तिम कर पूर। ये खान थोन आबाद ये कुरैशी सबनिस खानस मज, कुरैशी सबनिस गरस मज, अमिस दि तौफीक
یِتھَے کٔنۍ بار بار اَسہِ دعوت دِنُک اَسہِ دِیِن توفیٖق یور یِنُک تہٕ یِہٕنٛز یۄس مہمان نوٲزی چھِ تَمہِ نِش استفادٕ کرُن آمین یا رب العالمین. مشورہ کر رہے ہیں اور یہ بھی بحث میں شریک ہوں تو کبھی کبھی غیر ارادی طور پر کہتے ہیں کہ شیکسپیئر نے اوتھیلو میں کہا ہے. اتنا کہنے کے ساتھ ہی سامنے بیٹھے ہوئے حضرت کہتے ہیں ہم سنجیدہ گفتگو کر رہے ہیں, اہم مسئلہ زیر غور ہے, اور آپ شیکسپیئر کو درمیان میں لاتے ہیں جیسے ہم آپ کی نظروں میں ڈرامہ کھیل رہے ہیں. اب آپ ہی سوچیں کہ جب شیکسپیئر غیر سنجیدہ ہو گئے تو ادیب صاحب کو گھر میں کیا سمجھا جاتا ہے کہ تمہاری وجہ سے شیکسپیئر بدنام ہو گئے. اب جو کبھی گھر سے باہر کے لوگ بھی اس میں شریک ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ادیب خاموش بھی نہیں رہ سکتا. ایک نہ ایک بات یہ ضرور کہے گا کہ اس موضوع پر تو میں نے ایک کتاب لکھی ہے. چلیے کتاب نہ صحیح لیکن اتنا ضرور کہے گا کہ ایک مضمون لکھا ہے. ایسے موقع پر پاس بیٹھی ہوئی بیگم یا بھائی یہ کہے بغیر نہیں رہیں گے دیکھیے کہاں پہنچے آپ, آخر انہیں آپ کی کتابوں سے کیا دلچسپی ہوگی. اور پھر اس موضوع پر تو سینکڑوں کتابیں ہیں اعلیٰ پائے کے مصنفوں کی. ادیب کے گھر کے لوگ چاہے دنیا بھر کا لٹریچر پڑھیں مگر نہیں پڑھیں گے تو گھر کے ادیب کو. ان کی کتابوں اور مضامین کے نام تو خیر دور کی بات ہے, انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ موضوع ان کا کیا ہے. اس پر ستم ظریفی یہ ہے کہ جانتے ہوئے بھی محققین کسی پر تحقیق کرتے وقت اس کے گھر کے لوگوں اور قریبی رشتہ داروں سے معلومات فراہم کرنے کی بیکار کوشش کرتے ہیں. گھر کا جوگی تو صرف جوگنا ہوتا ہے, جب یہ گھر سے باہر جاتا ہے تو سدھ ہو جاتا ہے. انیس الدبیر جیسے اعلیٰ پایا کے شاعر محرم میں لکھنؤ سے باہر مجلس پڑھنے کے لیے جاتے تھے. ہر سطح پر آپ کو یہی بات نظر آئے گی. گھر کو آپ گھر تک ہی محدود رکھیں, ریاست سمجھیں, ملک خیال کریں یا پوری دنیا تک لے آئیں. مرنے کے بعد تو مرتبہ اور بھی بلند ہو جاتا ہے. اسی لیے عام طور پر ادیب مرنے کا سامان جلدی بہم کرنے کی صحیح کرتا ہے. بقول قصے زندگی چشمے جہاں میں خار رکھتی ہے ولے دوش پر سب نے لیا جب آدمی بے دم ہوا. میں نے اس کو جیسا کہ بشیر الحق صاحب نے کہا دوبارہ دیکھا نہیں, اس لیے اگر پڑھنے میں مجھے دقت ہو تو آپ زمانے کے رنگ آج بہانے لگے, زمانے کے رنگ آج بہانے لگے ہیں, مزے موسموں کے بھی آنے لگے ہیں. حقلا کے جو بات کرتے تھے کل تک, حقلا کے جو بات کرتے تھے کل تک, محفل میں دیکھو گانے لگے ہیں, محفل میں دیکھو پچھانے لگے ہیں. نظر جن کی محدود تھی آئینے تک, نظر جن کی محدود تھی آئینے تک, ہتھیلی پہ سرسوں ہتھیلی پہ سرسوں جمانے لگے ہیں. سبق پڑھ کے آئے ہیں جانے کہاں سے, سبق پڑھ کے آئے ہیں جانے کہاں سے, انہیں ہوش والے دیوانے لگے, انہیں ہوش والے دیوانے لگے ہیں. بچایا کبھی تھا جنہیں آندھیوں سے, بچایا کبھی تھا جنہیں آندھیوں سے, وہی آج ہم کو ستانے لگے ہیں, وہی آج ہم کو ستانے لگے ہیں. جب میں نے پہلی نوکری کی اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. برج پر لہراتا پرچم اتارا گیا ہے, برج پر لہراتا پرچم اتارا گیا ہے. بزرگوں کی بنائی حویلی منہدم کر دی گئی. اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, بزرگوں کی بنائی حویلی منہدم کر دی گئی ہے. سنگ مرمر پہ کندہ وہ کتبے مٹائے گئے ہیں جن پہ ہماری فتوحات کے تذکرے. سنگ مرمر پہ کندہ وہ کتبے مٹائے گئے ہیں جن پہ ہماری فتوحات کے تذکرے تھے. شہیدوں کی قبروں سے گنبد ہٹائے گئے ہیں, لہو کے چراغوں کو گل کر دیا ہے. شہیدوں کی قبروں سے گنبد ہٹائے گئے ہیں, لہو کے چراغوں کو گل کر دیا ہے. سیاہ رات میں روشنی, اب میرے پاس کچھ بھی نہیں. سیاہ رات میں روشنی, اب میرے پاس کچھ بھی نہیں. مگر میں پسپا ہوا ہوں, مگر میں پسپا ہوا ہوں کہ اب تک ڈٹا ہوں. مگر میں پسپا ہوا ہوں کہ اب تک ڈٹا ہوں. مجھ سے زیادہ یہ اس کو خبر, مجھ سے زیادہ یہ اس کو خبر ہے. ایک غزل کے کچھ شعر
ایک پرانی غزل کے کچھ نئے شعر. ارشاد ارشاد. نواز صاحب ٹکڑے ٹکڑے جب بٹ جاؤں شام گئے, ٹکڑے ٹکڑے جب بٹ جاؤں شام گئے, جن کا سارا قرض چکاؤں شام گئے. ٹکڑے ٹکڑے جب بٹ جاؤں شام گئے, جن کا سارا قرض چکاؤں شام گئے. گھر سے چلتے میں نے اکثر سوچا ہے, گھر سے چلتے اکثر میں نے سوچا ہے, شاید ہی میں لوٹ کے آؤں شام. گھر سے چلتے میں نے اکثر سوچا ہے, شاید ہی میں لوٹ کے آؤں شام گئے. سارا دن اس الجھن ہی میں بیت گیا, سارا دن اس الجھن ہی میں بیت گیا, کیسے اپنا دل بہلاؤں شام. بھوک کے مارے لوگوں کو بھی صحرا میں, بھوک کے مارے لوگوں کو بھی صحرا میں, مل جاتی ہے پیڑ کی چھاؤں شام, مل جاتی ہے پیڑ کی چھاؤں شام. نکلا شاید اپنی دھن میں شیخ فرید, نکلا شاید اپنی دھن میں شیخ فرید, نکلا اپنی شاید اپنی دھن میں شیخ فرید, بجتی ہے پھر ایک کھڑا ہوں شام, بجتی ہے پھر ایک کھڑا ہوں شام. درد کسک ہے جان تلا تم بے چینی, درد کسک ہے جان تلا تم بے چینی, کس کس سے میں آنکھ چراؤں شام. درد کسک ہے جان تلا تم بے چینی, کس کس سے میں آنکھ چراؤں شام گئے. آف فغاں اور نالے آنسو بے خوابی, آف فغاں اور نالے آنسو بے خوابی, کس کس کا احسان اٹھاؤں شام, کس کس کا احسان اٹھاؤں شام. کس کاندھے پر اشک بہاؤں شام گئے, کس کو اپنے زخم دکھاؤں شام. کس کاندھے پر اشک بہاؤں, کس کاندھے پر اشک بہاؤں شام, کس کو اپنے زخم دکھاؤں شام. پر پھیلائے مرغا بولا دور ایاز, پر پھیلائے مرغا بولا دور ایاز, جاگا میرے من کا گاؤں شام. تو ان کے ہوتے ہوئے میرے لیے کچھ لب کشائی کرنا مشکل ہے. بہرحال رسم دنیا ہے, تو اس لیے اب چونکہ آپ نے مجھے وہ تاج پہنایا آج, میں نے پہلے سے چلا رہا تھا بھائی زمان صاحب آ رہے ہیں, تو بہرحال یہ ایک بہت ہی اچھی نشست رہی, اللہ کا شکر ہے. اس میں ہم نے اتنی اچھی چیزیں سنی, چاہے وہ نثر کی بات تھی یا نظم کی بات تھی, اچھے افسانے پڑھے گئے اور اچھے مقالے پڑھے گئے اور انشائیے پڑھے گئے, اور پھر خوبصورت غزلیں بھی سنی, نظمیں بھی سنی. تو اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے آپ کو ایسی نشست سے, اور آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ اس میں محترمہ جو اس کا روان ہے, اور ہاں فوزیہ جی, تو انہوں کی کوششیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. اور دوسرا ہمارے جو ہوسٹ یہاں ہیں, بالکل اسلم صاحب نہ ہوتے تو یہ پاسبل نہیں ہوتا یہاں پر کہ آپ یہ اس طرح آ کے دمکتے ہیں. آپ آ گئے, یہ سارا انتظام جو ہے میں نے کہا کہ جب بھی ان کے من میں آ جاتا ہے تو شاید لوگوں اٹھو اور آدم کو آپ کو جگہ پتہ ہی کہاں پہنچنا ہے. اب فون آتا ہے کہ پہنچے. سنا اسلم صاحب کے گھر پہ ہے تو ہم لوگ بہت کچھ امید رکھتے تھے, اور اس سے بھی زیادہ ہے. تو انہوں نے اپنا پورا ہوسٹ ہونے کا حق ادا کر دیا, اور اگر کچھ کمی پیشی رہ گئی تھی تو وہ پوری ہو رہی ہے.